if you cannot convince them, confuse them. یہ ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے تو اسے کنفیوز کریں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی ان دنوں یہی کر رہی ہے, کیونکہ 14 اگست جو کہ جشن آزادی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی یا ان کی بہنیں وہ کوئی اور بات کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی حقیقی آزادی کا دن ہے, اس دن تمام لوگ باہر نکلیں, اور دوسری طرف جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں یا دیگر سینیٹرز ہیں, ان کا یہ ماننا ہے, یہ کہنا ہے کہ جی آزادی والے دن یعنی جس دن جشن آزادی ہے اس دن احتجاج کوئی نہیں کرتا اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا لے کر باہر نکلتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے آخر؟ آج اڈیالہ جیل جانے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں پر امریکی سفارت خانے کے اہلکار آئے تھے, وہ اندر جا کر ملے, کس سے ملاقات ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو آج بانی پی ٹی آئی ہے ان کا طبی معائنہ بھی ہو گیا ہے, اس پر تو ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس شخصیت کا کہ جو کہ مسلسل پوری دنیا کو کنونس کیے جا رہی ہے, اور وہ ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان پر مہربان ہیں, دنیا حیران ہے اور بھارت پریشان ہے. اس وقت دنیا ورطہ حیرت میں ہے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کیا ٹولز ہیں کہ جن کی مدد سے فیلڈ مارشل نے ٹرمپ کو اپنا گرویدہ کر لیا. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں محبتیں اور قربتیں ہوتی ہیں وہاں نفرتیں اور سازشیں بھی ہوتی ہیں. بھارت کی اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کی جو کاوشیں تھیں وہ ہوا میں اڑ گئی ہیں, کیونکہ کل رات امریکی محکمہ خارجہ نے بی ایل اے اور اس کی ذیلی دہشت گرد تنظیم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد جو ہے وہ تنظیم قرار دے دیا ہے, پابندیاں لگا دی ہیں اور پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. اب شامی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے, بھارت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے, اور ہمیں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کیا محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے؟ اس پر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خیر مقدم کیا اس کا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے پاک بھارت جنگ میں کھل کر بھارت کا ساتھ دیا, کوشش وہ یہ بھی کریں گے کہ اقوام متحدہ سے ان پر پابندیاں لگوائیں. سنیں ان کی زبانی انہوں نے کیا کہا. امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. جہاں تک مجید بریگیڈ یا پی ایل اے جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں, ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں. جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا. ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفز اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں. یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے. شامی صاحب, فائنینشل ٹائمز اور بلومبرگ جیسے عالمی جریدے اور ادارے جو ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائیکل کوگلمین نے کہا کہ یہ پاک امریکہ تعلقات کی نشاط ثانیہ ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر جو گئے ہیں وہاں ان کی پذیرائی ہے, اور بہت تھوڑے عرصے میں دوسری بار ان کو مدعو کیا گیا جی, اور انہوں نے پاکستان کا مقدمہ بہت خوبی سے لڑا. اوورسیز پاکستانی سے بھی بات کی اور پھر جو امریکی حکام ہیں ان سے بھی بات کی, اور پھر ہماری اپنی جو ہمارے سفیر ہیں وہاں, ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس کا بھی رابطہ ہے, اور پاکستان نے بحیثیت مجموعی بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے, اور بڑی سفارتکاری جو ہے یعنی اس کی کامیاب ہوئی ہے. اور الحمدللہ اب جو بی ایل اے ہے اور مجید بریگیڈ ہے اس کو تو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ان کا ناطقہ بند کرنے کا اعلان کر دیا. اب یہ ہوگا کہ کوئی اس سے ڈیل نہیں کر سکے گا, یہ امریکہ ان میں سے کوئی ان کی تنظیم سے متعلقہ کوئی شخص امریکہ نہیں جا سکے گا, اور کوئی امریکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا, فنڈنگ بھی نہیں کر سکے گا, کوئی فنڈنگ نہیں کر سکے گا, اور کسی دوسرے ملک میں بھی اگر کوئی فنڈنگ کرے گا تو اس کا بھی تعاقب کیا جا سکے گا. تو امریکی قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا ان کے خلاف, تو ان کی کارروائیوں کو محدود کرنے میں اور ان کے جو رصد ہے اس کو روکنے میں بڑی معاونت ہوگی اس سے. اور ہم بڑے شکر گزار ہیں بحیثیت قوم کے کہ بہت ایک درست فیصلہ کیا ہے, اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہاں موجود تھے, ان کی موجودگی میں فیصلہ ہوا, تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو بھی مبارکباد دی جائے گی. اب یہ دیکھیں جو مجید بریگیڈ ہے نا, اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ بی ایل اے کا فدائی گروپ ہے. صحیح ہے, بلوچستان لبریشن آرمی کا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم
1975 میں کوئٹہ گئے تھے اچھا اور انہوں نے وہاں ایک جلسے سے خطاب کیا تھا. ٹھیک. اس جلسے میں ایک دھماکہ ہوا دستی بم کا, اور اس میں یہ جو مجید نام کا ایک نوجوان جو ہے وہ مارا گیا اس میں. ٹھیک ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھٹو صاحب پر حملہ کرنا چاہتا تھا, اچھا. لیکن وہ بم جو تھا اس کے پاس ہی پھٹ گیا اور وہ اس کا نشانہ بن گیا. صحیح. اب بڑی عجب کہانی ہے یہ بھی کہ وہ جو نوجوان تھا اس کی ہلاکت کے بعد اس کے ہاں ان کے والد کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہوا. اچھا. تو اس لڑکے کا نام بھی مجید رکھا انہوں نے. اچھا, بڑے بھائی کے نام پہ. بڑے بھائی کے نام. ٹھیک ہے. اور وہ مجید جب بڑا ہوا تو وہ بھی اسی وابستہ ہوا اسی تنظیم بی ایل اے سے. ٹھیک ہے. اور 2011 میں وہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا. ٹھیک ہے. جب وہ مارا گیا تو اس کے بعد پھر یہ بی ایل اے کے جو سربراہ تھے اس وقت اسلم اچھو انہوں نے یہ فضائی گروپ بنانے کا اعلان کیا. فضائی گروپ فیصلہ کیا اور فضائی گروپ بنایا جو خودکش حملے کرتا ہے. صحیح. اور اس کا نام ان دو بھائیوں کے نام پر مجید بریگیڈ رکھا. اچھا, کیونکہ دونوں کا نام ظاہر ہے مجید. دونوں کا نام مجید تھا. اور اس کے بعد اب یہ جو مجید بریگیڈ ہے یہ بہت یعنی کر چکا ہے وارداتیں. دسمبر 2011 میں کوئٹہ میں انہوں نے جو شفیق مینگل ہیں جو نصیر اللہ مینگل کے بیٹے ہیں سابق وفاقی وزیر, جی ان کے گھر پہ حملہ کیا اور خودکش حملہ. صحیح ہے. اور ان کے گھر میں 10 افراد جو ہیں وہ مارے گئے, ان کے جو محافظ تھے اس سمیت. اچھا, وہ بچ گئے تھے. شفیق مینگل بچ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور 23 لوگ زخمی ہوئے. صحیح. اور بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی. ٹھیک. اور مجید بریگیڈ نے بھی درویش نامی نوجوان تھا, اس نے کہا اس نے حملہ کیا. صحیح ہے. کچھ عرصہ تو پھر یہ غائب ہو گیا. اب اس کے بعد یہ پھر 2018 میں دسمبر 2018 میں یہ اسلم اچھو جو تھا وہ قندھار میں مارا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بشیر زیب نامی شخص تھا, اس نے ذمہ داری سنبھالی. اور پھر یہ جو بریگیڈ ہے اس نے وارداتیں کی ہیں اور ہم چینیوں پہ حملے کیے ہیں. اور اس میں یعنی آپ دیکھیے کہ چاغی جو ہے اس کا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے ذرا چاغی کا دارالبدین, اس پہ انہوں نے ایک ٹرک جو ہے وہ چینی انجینئرز کی بس سے ٹکرا دیا. ٹھیک ہے. اور 3 چینی انجینئرز مارے گئے. صحیح ہے. اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی. ٹھیک ہے. اور کہا گیا کہ اس کا جو اسلم جو اچھو تھا اس کا بیٹا ریحان وہ حملہ آور تھا. پورا خاندان ہی یعنی کہ یہ تھا. پورا خاندان اور پورا ایک ٹرائب یہ تو کہے کچھ بھی کہہ لیں. ایون اسلم اچھو اور یہ جو مجید ہے ان کی فیملی پوری جو ہے ان کارروائیوں میں شریک. ایون بیٹے کی منگیتر جو ہے اس نے بھی آگے چل کے جو ہے وہ یعنی کہ حملہ کیا تھا. ہاں جی. جب خواتین کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اور اسی سال نومبر میں انہوں نے کراچی میں چین کے سفارت خانے پر حملہ کیا. وہاں 4 حملہ آور مارے گئے اور اس کی مجید بریگیڈ جو ہے اس نے ذمہ داری قبول کی. صحیح. 2019 میں گوادر میں جو پی سی ہوٹل ہے جی اس پہ حملہ ہوا یاد اور اس میں 3 حملہ اور مارے گئے. 5 دوسرے افراد جو ہیں نشانہ بن گئے. اور یہ جو فضائی مشن تھا یہ بھی فضائی مشن تھا, خودکش حملہ. اور پھر 2020 میں کراچی سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا. جی ہاں. تو اس میں بھی مجید بریگیڈ نے ذمہ داری قبول کی. پھر 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں شاری بلوچ نامی یہ خاتون ہے, اس نے کنفیوشس سینٹر جو ہے کراچی یونیورسٹی کا وہاں چینی اساتذہ ان چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا تھا. یاد ہے بالکل. اور پھر انہوں نے تربت کے علاقے میں سمیہ کلندرانی نامی خاتون جو تھی 2023 میں, ہاں جی 2023 میں ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا. اور یہ جو سمیہ ہے یہ اسلم اچھو کے بیٹے ریحان کی منگیتر تھی. یعنی وہی پوری فیملی. کوئی نیا آ رہا ہے اس کو بھی شامل کر لو گے تم بھی ہمارے ساتھ ہی کاز میں شامل ہو جاؤ. اور 2024 میں ماہل بلوچ نامی خاتون نے بیلا میں ایف سی کے کیمپ پہ حملہ کیا, بلوچستان خودکش حملہ کیا.
اور پھر اس کے بعد جعفر ایکسپریس جو ہے جی ہاں اس کو یرغمال بنایا، اور اس میں آپ دیکھیے کس طرح کی واردات کی. جی ہاں. اور ایک کہتے ہیں اب یہ رپورٹ یہ ہے کہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے اور خودکش بم بنانے کے جدید ترین جو ہے نا بارود جو ہے وہ ان کے پاس ہے. C4 تک بھی ان کی رسائی ہے جو اس استعمال ہوتا ہے اس میں دھماکہ. اور مسلح ہیں یہ جدید ترین اسلحے سے. ظاہر ہے کہ افغانستان میں جو امریکی فوجی چھوڑ گئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ رہا ہوگا. تو اب یہ جو انہوں نے یہ جو اب یہ جو گروپ ہے اب شکنجے میں ہے، امریکہ نے اب اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھ لیا ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بھارت کی پراکسی ہے اور اس کی فنڈنگ ہوتی رہی ہے، تو اب وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ محتاط ہو جائے گا کہ کسی بھی طرح یہ پتہ نہ لگے، کیونکہ پاکستان نے ثبوت دے دیے تو اس کا مطلب ہے FATF وغیرہ تو ایکشن میں آ جائیں گے عالمی ادارے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. بہرحال اس وقت تو ہمیں جان لڑانی پڑے گی اور ان کا تعاقب کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں جدید ہتھیار بھی چاہیے، آلات بھی چاہیے. وہ بھی خبر یہ آئی ہے کہ شاید امریکہ ہمیں فراہم کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب بہرحال ایک ہماری جو کاوش ہے دہشت گردوں کا سر کچلنے کی وہ تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے لیے ان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو جائے گا. سر زمین تنگ ہو جائے گی. اور سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف یا فیلڈ مارشل جو ہیں وہ جاتے ہیں امریکہ، وہاں پاکستانی کمیونٹی سے ظاہر ہے وہ خطاب کرتے ہیں ڈائسپورا سے، تو وہاں جو وہ باتیں کرتے ہیں اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے. ہاں تو وہاں ایکچوئل ہوا کیا؟ ہم نے ایسا ہے جو کہ باتیں کرتا ہے، اب اس کا آہستہ آہستہ اس کا جو اعتبار ہے وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کتنا جھوٹ بول لے گا. جھوٹ کتنی دیر. ٹھیک ہے سر. کیپٹن عثمان صاحب جو کہ میزبان تھے وہاں پہ آرمی چیف فیلڈ مارشل کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ہماری پاک فوج کے بڑے جری افسر تھے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ گئے، وہاں انہوں نے بزنس شروع کیا. بہت بڑے بزنس مین ہیں. صحیح. اور فلوریڈا میں جو ان کو مدعو کیا گیا، ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، تو جو میزبانوں میں کیپٹن عثمان صاحب بھی شامل تھے. ٹھیک. عثمان صاحب السلام علیکم. السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا، شکر اللہ کا. آپ بتائیے کہ یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو آپ نے مدعو کیا وہاں اپنے آپ کے دوستوں نے اور آپ نے مل کے، تو یہ آپ کی پہلی ملاقات تھی فیلڈ مارشل سے؟ نہیں سر، میری پہلے بھی ملاقاتیں ہیں. جب 3 سال پہلے وہ آئے تھے تو اس وقت بھی میری ملاقات ہوئی تھی. پھر جب پہلے DC آئے تھے تو اس طرح جو ہے، اور میں جو ہے وہ ان کو کافی اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ان کی فیملی کے ساتھ میرے درینہ مراسم ہیں. تو اب آپ نے جو مدعو کیا، سنا ہے کوئی 1.5 گھنٹے خطاب کیا انہوں نے وہاں؟ جی سر، ٹائم تھا شامی صاحب تقریباً جو گیسٹ کو ٹائم تھا وہ ہم نے 7:30 کا دیا تھا، اور سب پہلے ٹائم پہ پہنچ گئے تھے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایونٹ ختم ہوا تو اس وقت تقریباً کو 11:25 ہوئے تھے. تقریباً منیمم 2 گھنٹے کا خطاب تھا، کیونکہ ساتھ سٹ ڈاؤن ڈنر بھی تھا. تو انہوں نے بہت اچھا ایڈریس بھی کیا. شرکا کی تعداد کتنی ہوگی؟ سر تقریباً کوئی 175 to 200. یہ کپل ڈنر تھا. ٹھیک. سارے کپلز آئے ہوئے تھے. ٹھیک جی سر. تو یعنی آپ تو ان کی کیا یعنی بات، آپ نے کیا باتیں اہم تھیں جو آپ نے نوٹ کی، انہوں نے کس طرح آپ کو اعتماد میں لیا؟ سر سب سے پہلے تو انہوں نے 3-4 مین ٹاپکس تھے جس پہ انہوں نے بڑی کھل کر بات کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہ آپ کو بالکل بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دفاع بہت ہی مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے. نمبر 2، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جس طرح انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہمارا پانی روک دے گا، تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں بھی بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے عالمی طاقتوں کو صاف بتا دیا ہے کہ ہمارا پانی نہیں روکا جا سکتا. اگر یہ کسی قسم کا کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم میزائل مار کے وہ ڈیم اڑا دیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پیاسا نہیں رہ سکتا. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ان کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ہم نے یہ کشمیر میں یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں پاکستان بالکل بھی انوالو نہیں ہے. پہلگام کا اور انڈیا کا جی بالکل سر، انڈیا کا الزام جھوٹا ہے.
تو کہنے کا کہ دیکھیں انہوں نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا, اور اگر آئندہ کے بعد یہ کبھی بھی دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کریں گے تو میں نے عالمی طاقتوں کو بتا دیا ہے کہ یہ ایک بڑی زرعی جنگ ہوگی, اور ہم ان کا ایسٹ پارٹ آف انڈیا وہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں ان کے بزنس ہیڈ کوارٹرز ہیں, جہاں یہ امبانی وغیرہ کے جو بھی ہیڈ کوارٹرز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ موجود رہنے کے لیے بنا ہے. اور ایک انہوں نے بہت ہی مزیدار بات کہی, بہت زبردست, جس کو بہت سراہا گیا. انہوں نے کہا یہ جو جنگ ہوئی اس کے دوران بہت سارے عالمی سربراہوں نے ان کو فون کیا اور کہا کہ بھی اٹامک جنگ ہو جائے گی, پاکستان غائب ہو جائے گا. تو جنرل عاصم منیر نے بہت ہی مضبوطی سے بتایا کہ میں نے ان سب کو جواب دیا کہ مجھے وہ دنیا نہیں چاہیے جس میں پاکستان نہ ہو. تو اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمیں دنیا کا کیا کرنا ہے. تو یہ ایک بہت ہی حوصلہ مند بات تھی جس کو کمیونٹی نے بہت سراہا. مگر اب یہ انڈین لابی کہہ رہی ہے, بعض لوگ امریکہ میں, کہ بھئی انہوں نے تو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے انڈیا کو, اور بڑے اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے. ایٹمی جنگ کی دھمکی ایسی کوئی بات ہوئی یا بالکل بھی سرے سے ہوئی نہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور ان کا بتانے کا جو مقصد تھا, جو بات مجھے سمجھ آئی, اور باقی بھی کمیونٹی ممبرز نے بھی اسی بات سے ایگری کیا جو میں بھی ایکسپلین کر رہا ہوں. ان کا بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. ہم ایک پرامن ملک ہیں, ہم پہلے ہی دہشت گردی کا نشانہ ہیں. اس کے لیے ہم نے تقریباً کوئی 95,000 لوگوں کی جان کی قربانی دی ہے. مگر اگر ہمیں چھیڑا گیا یا ہمیں ستایا گیا یا ڈیم بنانے کی کوشش کی یا ہم پہ حملہ کیا گیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. انہوں نے کہیں بھی کوئی اٹامک جنگ کی کوئی دھمکی نہیں دی ہے. یہ سب ایک غلط پروپیگنڈا ہے. تو پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے اس پر بھی کوئی گفتگو ہوئی یا سوالات؟ جی, اس پہ بھی لوگوں نے کئی طرح کے سوال کیے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں, جس طرح ایک کوسچن یہ تھا کہ ریگارڈنگ سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو اس کا جواب انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے دیا. انہوں نے اس پہ ایک قرآنی آیت پڑھی کہ یہ جو وسوسے پھیلاتے ہیں اور یہ جو شیطانی لوگ ہیں, بغیر تصدیق کیے ان پہ اعتبار نہ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے اس بات کو اس طرح کہا کہ بھائی دیکھیں میں تو پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں, اور اگر جو مجھے تو یہ سیاست نہیں آتی ہے, میں تو ایک فوجی آدمی ہوں اور میری ٹریننگ جو ہے وہ لڑنے کی ہے. تو اگر کوئی مجھ سے لڑے گا تو میں اس سے لڑوں گا. اور یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ میں نے خیال ہے کہ میں نے بات دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے, اور آپ سب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. اس سے آگے ڈیٹیل میں انہوں نے بات نہیں کی. کوئی جو سوال عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی سوال ہوا یا کوئی ڈسکشن ہوئی؟ نہیں, ایسا کوئی سوال نہیں ہوا, ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اگر سوشل میڈیا یا کہیں اور جگہ کو بات ہو رہی ہے تو یہ فیک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے. جو شرکاء تھے وہ یعنی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے تھے یا صرف ان کا تعلق یہیں سے تھا, اور کس طرح سے ان کی سلیکشن ہوئی کہ کون لوگ جو ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ٹیمپا میں رہتے ہوئے, ٹیمپا جو ہے یہ فلوریڈا کا ایک بڑا شہر ہے اور یہاں سینٹرل کمانڈ بھی ہے. اور بیسیکلی ان کے آنے کا جو مقصد تھا وہ سینٹرل کمانڈ میں جو اس وقت سینٹرل کمانڈ چیف ہیں جنرل کورالا, وہ ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی چینج آف کمانڈ سرمنی تھی, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, نئے سینٹرل کمانڈ چیف آ گئے ہیں. کیونکہ پاکستان سینٹرل کمانڈ کے اس ریجن میں آتا ہے, اور پاکستان GHQ کا سینٹرل کمانڈ کا ہر وقت بہت ہی اہم سطح پر رابطہ رہتا ہے. تو جنرل عاصم منیر اس تقریب کے لیے خاص طور پہ آئے تھے. اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ٹیمپا میں ایک دعوت کا اہتمام کیا جس میں کمیونٹی کے شرکاء کو بلایا گیا, جس میں ٹیمپا کے جو معززین تھے, جو امپورٹنٹ لوگ تھے وہ تھے, اورلینڈو سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ٹیکساس سے فلائی کیا انہوں نے, 1-2 لوگ LA سے آئے ہوئے تھے, پھر نیو یارک سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو کم از کم جو ہے کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ 150 کے قریب لوکل سے, ٹیمپا اور اورلینڈو جن کو فلوریڈا کہا جا سکتا ہے, اور 50 کے قریب لوگوں نے مختلف اسٹیٹ سے فلائی کی. تو آپ یعنی اس کے بعد کیا تاثر تھا لوگوں کا, آپس میں کوئی ڈسکشن ہوئی اور آپ نے کیا تاثر لیا, اور لوگ کیا مطمئن تھے سننے والے؟ تو دیکھیں, جو میرا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ ہے, میں تو خود ایک فوجی ہوں, ایک فوجی کا بیٹا ہوں, میرے سکے چچا شہید ہیں.
71 کے. تو میرے لیے تو ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہے. مگر میں آپ کو بڑی آنیسٹلی بتا رہا ہوں, وہاں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے پہلی مرتبہ ان کا خطاب سنا, رائٹ, اور باہر نکلنے کے بعد جب ایونٹ ختم ہوا تو ہم سب آپس میں کھڑے بات کر رہے تھے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں. سب لوگ بہت ہی امپریس تھے. ایک بات سب کر رہے تھے کہ جنرل صاحب نے سوالوں کا جواب انتہائی ہمبل طریقے سے دیا. جنرل صاحب کی پرسنالٹی جو ہے, پرسنل پرسنالٹی, اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے. اور سب کو میں نے یہ کہتے سنا گیا کہ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہماری سنی ہے اور ہمیں ایک ایسا فوجی سربراہ عطا کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے. لوگوں نے ان کے کانفیڈنس کو, ان کی ہمبلنس کو, اور جس طرح وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور جس طرح انہوں نے پاکستان کی اکنامک سچویشن کو ایکسپلین کیا, تو وہ بہت ہی قابل فخر تھا اور لوگوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا. آپ اس کے بعد اب تو وہ چلے گئے, پھر اس وقت تو امریکہ نے BLA کو بھی اور مجید برگیڈ کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا. اس کے کیا اثرات محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سر, یہ جتنا بھی پاکستان کے, اور جنرل صاحب نے بھی بتایا, اور میں بھی چونکہ یہاں رہتا ہوں اور سینٹرل کمانڈ میرے گھر سے 20 منٹ دور ہے, میں نے پچھلے 25 سال سے بہت سارے پاکستانی جرنیلوں کو یہاں آتے دیکھا ہے اور ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم, جنرل صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہم امریکہ کے دوست اور اتحادی ہیں 1950 سے. پاکستان نے وہ جنگ لڑی جس کی وجہ سے USSR ٹوٹ گیا. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایک اور جنگ لڑی. ہم نے 95,000 لوگ شہید کروائے. ہمیں کم از کم $150 بلین کا نقصان ہوا. مگر اس کے باوجود تعلقات امریکہ اور پاکستان کے اوپر نیچے آتے جاتے رہے ہیں. مگر ابھی آپ یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی وہ جو ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پچھلے ٹور میں, یہ اس کا شاخصہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیسے کمپیئر کریں گے جنرل عاصم منیر کو اپنے دوسرے جرنیلوں کے ساتھ یا فوجی سربراہوں کے ساتھ جن سے آپ کو ملاقات کا موقع ملا؟ میں شامی صاحب, میں ایک فوجی خاندان کا چشمہ چراغ ہوں. اس کے بعد جو ہے میں خود فوجی ہوں. میرا پچھلے 30-40 سال سے میں نے بہت سارے آرمی کے سربراہ دیکھے ہیں, ISI کے سربراہ دیکھے ہیں, کچھ سے بہت ذاتی تعلق بھی رہا ہے. میں یہ ذاتی طور پہ اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں جنرل عاصم منیر کی صورت میں ایک فوجی سربراہ دیا ہے جو کہ انتہائی ہمبل ہے, بہت کانفیڈنٹ ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے, اور انتہائی دلیر ہے, اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ان کا جو اللہ پہ ایمان ہے یہ ہر کسی کو نظر آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کیپٹن عثمان صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. آج سر شاید یہی وجہ تھی کہ فیصل باوڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ کاش پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل جیسا کوئی جمہوری یا سیاسی لیڈر بھی ہوتا. اب ہمارے سیاسی لیڈر کیا کر رہے ہیں, اس پر ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جب آئیں گے تو اس پر بات کریں گے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب, حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک کارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی غیر یقینی پالیسیوں سے ہوشیار رہنا ہوگا. تو کیا ہمیں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ محتاط بھی رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, محتاط کی بجائے چوکس رہنا چاہیے. اچھا, دیکھیے ہم یعنی حسین حقانی صاحب ماشاءاللہ بڑے زیرک شخص ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا, تو مجھے اندیشہ ہے دور دراز میں مبتلا ہونے کی ضرورت کیا ہے. اچھا, جو آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور دیکھیے فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ آئی ہے اور دنیا میں جو دوسرے اخبارات ہیں اور جریدے ہیں, بلومبرگ ہے, فارچون ہے, تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک لانگ ٹرم تعلق کی بات ہو رہی ہے. جو یہاں تیل ہے, جو معدنی ذخائر ہیں, کرپٹو کرنسی جو پالیسی ہے ہم اس کے حساب سے چل رہے ہیں. تو دیکھیں ان کی نظر ہے, اور پاکستان یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان کو بیٹھا ہوا یعنی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کوئی نوجوان تھوڑی ہے کہ بھئی آپ کشکول لے کے بیٹھے. پاکستان اپنا ایک اپنے معاملات ہیں, اپنی طاقت ہے, اپنی صلاحیت ہے, اور پاکستان کے پاس ایک یعنی معدنی وسائل ہیں. پاکستان کے پاس
تیل ہے اور جس پہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہ استفادہ کریں گے ان سے اور مل کر یہ سرمایہ کاری کریں گے اور پھر ان کو برآمد کریں گے زمین کے نیچے سے. تو یہ اس لیے انڈیا سے جو بھی معاملہ ان کا ہوتا رہے, ہمیں اس میں کیا ہے, ہمیں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا, اب دو طرفہ تعلقات ہر ملک کے اپنے, ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, اور ہماری اسی طریقے سے جو انڈیا کے ساتھ کل وہ اگر ان کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, اتنی تلخی کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مطلب ان کے ظاہر بھی تو ڈیل ہوگی نا, تلخی کے بعد, اتنی بد اعتمادی کے بعد, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یعنی تھمیں گے آنسو. اچھا, رونا ہے یہ ہنسی نہیں ہے. یعنی وہ جو اعتماد ہے وہ دوبارہ بحال ہونا, کہ جو پہلی جو پوزیشن لوٹ آئے اس نے جب بھی ڈال لیں, تو میرا خیال وہ تو مشکل نظر آتا ہے مجھے, لیکن ڈال بھی لیں تو بسم اللہ ڈالیں. لیکن ہم تو اپنی حیثیت میں اور اپنے مقام پہ کھڑے ہیں, اور ہمارے ساتھ تعلقات جو ہیں امریکہ کے وہ اسی طریقے سے دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کے وسائل جو ہیں ان کی دریافت کے سلسلے میں ٹھیک رہیں گے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ حسین حقانی صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی فیصل وابڈا صاحب بالکل پریشان نہیں ہے, وہ خوش ہیں, وہ تو ہر حال میں خوش ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ایسے فیلڈ مارشل جیسے ہمیں مل گئے, سیاست میں بھی مل جاتے. سیاست میں تو پھر آپ دیکھیں نا, آپ نے تو فیلڈ مارشل ڈھونڈا تھا نا ایک, وابڈا صاحب نے. اچھا, تو پھر عمران خان صاحب کو ڈھونڈا, ان کے ہاتھ میں بیعت کی, کورنش پہ جا لاتے رہے, تو اب نہیں وہ کام آئے تو دوسری بات ہے. پیڈرل ان چیف بن گئے نا پھر وہ. اپنے جرنیل ہیں بھائی, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, بی بی مریم ہیں, مرزا بلاول ہیں, وہ تو مولانا فضل الرحمان ہیں, اپنی فیلڈ کے جرنیل اپنی فیلڈ کے جرنیل ہیں. اور پھر وہ جو بھی رہنما ہے, اور شاہد خان عباسی صاحب, ان میں بھی بڑا دمخم ہے, حوصلہ نہ ہارے, لگے رہے. تو سیاست ہماری جو ہے, ہم اپنے سیاست دانوں میں کچوکے دیتے رہتے ہیں, کیونکہ ان سے غیر مطمئن ہوتے ہیں, اکساتے رہتے ہیں ہم, یعنی جرنیلوں کو بھی اور دوسری مختلف طاقتوں کو بھی, سیاست دانوں کے خلاف. اس کا کیا حاصل ہوگا؟ بھئی بات یہ ہے کہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ چلنا چاہیے, دستور کے تابع ہمیں کام کرنا چاہیے. دستور کو تہو بالا کر کے ہم کچھ پہلے کہ ہم نے کیا حاصل کیا, کتنی ہم نے ایوب خان کے دور میں کیا ہوا, کتنی ترقی کر لی, اس کے بعد کیا ہوا, ہر چیز بازی پلٹ گئی, تہو بالا ہو گئی. وہی جو دستور شکنی تھی وہ ہمیں لے بیٹھی, اور ہمارا ملک جو ہے اس کا ایک حصہ الگ ہوا ہم سے. تو پھر مشرف کا کیا انجام ہوا, یعنی آپ دیکھیے آخری دن جو تھے پاکستان کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھ سکتے. اس لیے یہ ماضی سے سبق سیکھنا ہے, اور سبق یہ بھی ہے کہ فوج نے اپنا کام کرنا ہے, اچھا, سیاست دانوں نے اپنا کام کرنا ہے, دونوں نے مل کے چلنا ہے اور ملک کو آگے بڑھانا. سر یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب آج فرما رہے تھے, لیکن ساتھ میں وہ تھوڑا سا طنز بھی کر رہے تھے کہ جی یاد کریں جب آپ کہتے تھے کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ تو جانور ہوتا ہے. انہوں نے اپنے جو حریف ہیں ان کو بتا, میں سر دکھانا چاہ رہا ہوں ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا اور باقی جو رہنما ہیں ان کی کیا اس وقت تجویز سامنے آ رہی ہے مذاکرات کو لے کے. پہلے ذرا بلاول بھٹو صاحب کی بات سنیں. ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں. ملک کی بہتری کے لیے, اور ملک ممالک ایسے ہی چلتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. ایاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ بھی بار بار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پارلیمنٹ ہے نا یہی جرگہ ہے, ذرا ان کی بھی سنیے. آپ توقع رکھتے ہیں کہ کم از کم آپ اس ہاؤس کی پریولیج کو پروٹیکٹ کریں. واک آؤٹ کرنے سے میری بات, کل لیڈر آف دا اپوزیشن راہل گاندھی صاحب ہندوستان میں اریسٹ ہوئے, ان کا کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہوا. بیٹھیں بات کریں گورنمنٹ کے ساتھ, میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں. ہم نے پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے بریک نہیں ہوئی تھی. آپ بات چیت کریں, ان کو ڈیمانڈ کریں, کہیں کہ جی ہم پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیں گے اگر آپ ہماری ملاقات یا جو بھی, میری بات سن لیں میری بات. تو اس لیے طریقہ مذاکرات کا یہ جو گرینڈ جرگا مجھے نہیں سمجھ آتی, یہ گرینڈ جرگا ہے میرا آج. اور جو بات اسپیکر صاحب نے کہی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. ہم لوگ ہر وقت حاضر ہیں, آپ آ کے بیٹھے. اسپیکر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بابت میں
کوئی دو دوست ادھر سے، دو ہماری طرف سے، نوید قمر صاحب ہیں، ہم لوگ ہیں، طلال بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ مناسب سمجھے بیٹھ کے بات دیکھیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاست کا حسن ہی بیٹھ کے بات کرنے میں ہے. اور دلچسپ بات شامی صاحب یہ ہے، ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جو راہل گاندھی کا انہوں نے نام لیا کہ وہ پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں ہوا تو چند گھنٹوں میں بھی ہو گئے. ان کا پروٹیکشن آرڈر کیا جاری ہونا تھا؟ یہاں جو برسوں سے قید ہیں لوگ، ان کو آپ تو پروٹیکشن آرڈر ان کے جاری ہونے چاہیے. گیلانی صاحب تو سر احتجاجن کتنے دن انہوں نے اجلاس کی صدارت نہیں کی. پارلیمنٹ کو آپ مؤثر بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے، اس کی طاقت بنیں گے تو آپ ملک کے لیے بہتر ہوگا اور ملک آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آگے بڑھنا ہے. 14 اگست، ہاں جی ہاں فرمائیں. 14 اگست سر آ رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف. سر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کیسے سر؟ حکمت عملی ہے. اچھا. انہوں نے اپنا علم الکلام بدلا ہے، گفتگو بدلی ہے. اچھا. اور بڑی عقل مندی سے مظاہرہ کیا. اچھا. ابھی احتجاج کر کے کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ احتجاج کیا ہے؟ کوئی جھنڈا لہرا دیں گے، کوئی نعرہ لگا دیں گے تو ویسے ہی لگا دیں گے. وہ انہوں نے کہا بھائی پاکستان کا آزادی کا دن منائیں گے، ٹھیک ہے، تو اپنے طریقے سے منائیں گے. خان صاحب کے نعرے بھی لگا لیں گے، صحیح، ان کا جھنڈا بھی اٹھا لیں گے، ان کی تصویروں کو بھی پیار کر لیں گے. اچھا. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ اس سے انہوں نے بڑے دانائی کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے الگ کر بھی، ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے، ہم جشن منا رہے ہیں. اچھا. جشن منائیں گے اپنے طریقے سے، اپنی لوڈی ڈالیں گے، اپنی دھمال ڈالیں گے. سر یہ پھر اس کا مطلب ہے حکمت عملی آج ہی شاید طے ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے رپورٹر ہیں، میں نے ان سے بھی پوچھا، آج سلمان اکرم راجہ صاحب آج کسی کو ملنے نہیں دیا ڈیالہ جیل میں، ٹھیک ہے، وہاں پر. سر وہاں پر یہ ہوا کہ جب وہ خبر آئی کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے سیاسی کمیٹی کا بتا دیا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں، ہم احتجاج نہیں کر رہے، تو علیمہ خان صاحبہ ان کو لے کے چلی گئیں. 15 منٹ کی وہاں میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہاں پریس کانفرنس ہوئی. علیمہ خان صاحبہ نے اس کے بعد کیا کہا، ذرا وہ بھی سرسرا سن لیجئے. عمران خان نے کہا تھا 14 تاریخ پاکستانیوں کا حقیقی آزادی کا دن ہے اور ساروں کو اس میں شامل ہونا چاہیے. میں اس لیے دہرا رہی ہوں کیونکہ آج عمران خان کا نیا پیغام نہیں ہے، اور پچھلا پیغام اگر کوئی بھول گیا ہے تو میں یاد کرا دیتی ہوں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 14 تاریخ پاکستانیوں آپ نے حقیقی کے دن کے لیے نکلنا ہے، اور اس لیے انشاءاللہ سارے پاکستانی نکلیں گے. سر عقل آ گئی. اچھا، بڑا اچھا کیا، الفاظ بدل لیے، لہجہ بدل لیا، کام وہی کریں گے، نعرے لگائیں گے، جھنڈے اٹھائیں گے، تصویریں سجائیں گے. چلے سر مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد سر واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.